آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ چیز پچ کی گئی مکہ کے سرداروں کو, اور اس کے بعد ان سب کو یہ بات سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے, اچھی بات کی جا رہی ہے, ایک نوبل کاز ہے جس کے لیے بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے آپس میں اس کے اوپر اگریمنٹ کیا. اللہ کی نبی ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز ینگ, آپ کو اس پیکٹ کا حصہ بنایا گیا کیونکہ آپ ایک بہت نوبل فیملی سے بلانگ کرتے تھے, جیسے ابھی ہم اس کے اوپر بات کر کے آئے ہیں, آپ اس کا حصہ بنے. اور اب یہ جو آخری بات میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, یہ بیسکلی بچے ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس ہے. اور وہ ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نبوت کے بعد کافی عرصے بعد آپ نے اس کو جب ذکر کیا تھا تو آپ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے کسی ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور اس کا حصہ بنوں گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہم ایک پیسفل نیچر کو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ چیز چاہتے تھے کہ چیزیں اچھے طریقے سے ریزالو ہوں, آپس میں لوگ پرامن طریقے سے رہیں, اور حق کے ساتھ رہا جائے, اور ظلم اگر ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے. اگر آپ نے اس کو لکھنا ہے اپنے آنسر میں, ڈپلومیسی کے اندر آپ لکھ رہے ہو اور آپ حلف الفضول کو شامل کرنا چاہتے ہو, تو پلیز ریممبر ٹو آئدر مینشن اٹ ایٹ دا ویری بگننگ اور ناٹ ٹو مینشن اٹ ایٹ آل. یا تو اس کو مینشن کرو تو شروع میں کرو کہ اس سے آپ اپنی ٹون سیٹ کرو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہم ایک پیسفل نیچر دیکھتے ہیں. یہ نہ ہو کہ بیچ میں کہیں آ رہا ہو. کرونالوجی کا کوشش کیجیے گا تھوڑا سا خیال رکھیں, ٹھیک ہے, کہ ایونٹس کب پہلے کیا ہوا, بعد میں کیا ہوا. اگر آپ نہیں خیال رکھو گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ مارکس کٹیں گے اس کے اوپر, مگر ایک پریزنٹیشن آپ کی بہتر ہوگی, امیج اچھا جائے گا, اور نظر آئے گا کہ چلو تمہیں کچھ نہ کچھ باتیں, ایک سیکوینس آف ایونٹس آپ کو یاد ہے. یہ آپ کا حلف الفضول ہے, مینشن کرنا چاہو تو کرو, نہیں تو اس کو بے شک نہ کرو. اگر کرو تو اس کو شروع میں کرو. اس کے بعد آپ سیدھا جاؤ جی نبوت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ابتدا کیسے کرتے ہیں. اسٹارٹ آف دعویٰ, بیسکلی اے ٹیکٹفل اسٹارٹ آف دعویٰ. آپ کو نبوت ملتی ہے, ٹوٹل مجھے بتاؤ نبوت کا عرصہ آپ کا کتنا ہے؟ 23 ایئرس. کم عرصہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے آپ کو جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو دعوت دیں, تو آپ مجھے بتاؤ آپ کتنا عرصہ اس کو سیکریٹلی چلاتے ہیں؟ نہیں, سارا مکہ سیکریٹلی چلتا رہا پھر 3 سال لکھا ہوا ہے سامنے, 3 سال, ٹھیک ہے نا جی. 3 سال آپ اس کو سیکریٹلی چلاتے ہیں. وجہ, حکمت بتاؤ. آپ اس کو ایسے سمجھیے گا, دیکھو یہ آپ دیکھو کیسے چیزوں کو آپ ٹیکٹفلی لے کر چلیں. آپ کے پاس دنیا کا, اس کائنات کا سب سے بڑا سچ آ چکا تھا, آپ اس کائنات کے سب سے بڑے سچے ہیں. ڈسپائٹ دیٹ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے بالکل سیکرٹ رکھا تھا, یا تو آپ نے ان لوگوں کو اپروچ کیا ہے جن کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ یقین تھا کہ یار مان جائیں گے بات, یا پھر آپ نے ان کو اپروچ کیا کہ بات نہ بھی مانے تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ کوئی کیوس کریٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے, شائستہ طریقے سے اس کا انکار کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سالوں میں ایسے چلتے ہیں, اس میں خدیجہ مسلمان ہوتی ہیں, ابو بکر ہوتے ہیں, عثمان بن عفان ہوتے ہیں, عثمان بن مظعون ہوتے ہیں, کچھ غلام ہوتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ 3 سال آپ خاموشی کے ساتھ کیوں چلیں, حکمت کیا ہے؟ اگر آپ فوری کرتے, چلو اس کو ہم ریفریز کرتے ہیں, اگر آپ ایک دم اعلان کر دیتے تو کیا پرابلم ہوتا؟ ہاتھ کھڑا کرو, بتاؤ بتاؤ. کانفلکٹ آتا, اور دیکھو کانفلکٹ میں تو بعد میں بھی آنا تھا, آپ کو پتا تھا میجورٹی نے تو اپوز ہی کرنا تھا. پرابلم یہ تھا کہ اگر آپ شروع میں اعلان کر دیتے ہیں تو جن لوگوں نے مسلمان ہونا ہوگا وہ بھی ڈر جائیں گے کہ ایک دم اتنا آپریشن آئے گا, ایک دم اتنی اپوزیشن آئے گی, لوگ کہیں گے یار ویسے ہی ٹھیک ہے. ان 3 سالوں میں کیا ہوا, کچھ لوگ آئے, 3 سال ان کو موقع ملا ثابت قدم ہونے کا, وہ پختہ ہوئے اپنے ایمان کے اوپر کہ اب اس کے بعد کوئی پرابلم آتا بھی ہے تو ہم اس کو جھیل لیں گے, ہم اس کو سنبھال لیں گے. تو ٹیکٹفلی اس کو سٹارٹ کرنے کی بچے حکمت یہ تھی کہ آپ خاموشی سے چلتے ہیں. اس کو آپ بالکل اس کے ساتھ بھی ملاؤ گے, دیکھو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو جذباتی زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, ہم حق کی بات کرتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں, ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو دس از ناٹ دا وے آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب سے بڑے سچے ہیں, آپ کے پاس سب سے بڑا سچ ہے, پھر بھی آپ دیکھو آپ خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ چیزوں کو کہنے کا موقع محل ہوتا ہے. آپ ہر چیز کو ہر وقت نہیں کہتے ہیں, ہر بات کو ہر وقت, ہر سچ کو آپ ہر وقت نہیں بولتے ہیں, طریقے سے آپ چیزوں کو چلاتے ہیں. آپ دعوت کی ابتدا کرتے ہیں, اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آتا ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں سے بات کریں, ڈائریکٹ فیملی کو, جو آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے اس سے آپ بات کریں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دعوت دیتے ہیں. دیکھو ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا ٹیکٹفل اپروچ اپنائی ہے, ڈپلومیٹکلی آپ کیسے چل رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ گھر گھر جا کے آپ نے بتا دیا میں اللہ کا رسول ہوں, میرے اوپر ایمان لے کر. آپ نے ایک طریقے سے دعوت دی ہے, اور وہ طریقے سے دعوت دینا آپ کا کیا تھا کہ آپ نے علی کو کہا, جو کہ آپ کی فیملی تھے,
ٹھیک ہے, آپ کے لیے بچوں کی طرح تھے, ویسے تو آپ کے کزن تھے. آپ نے علی کو کہا کہ علی سب کو دعوت پہ اکٹھا کرو, کھلا پلا کے ان کو اسلام کی بات کریں گے, ان کے ساتھ سوکھی سوکھی دعوت ہم ان کو نہیں دیں گے. آپ نے سب کو کہا کہ فیملی کو کھانے کے اوپر جمع کرو, اور آپ نے مینیو تک بتایا علی کو کہ مینیو کیا ہوگا. اور مینیو آپ نے کیا رکھا, آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ اور ایک جو شولڈر کی بوٹی ہوتی ہے جانور کی, اس کو ہم دستی کی بوٹی عام طور پہ اردو میں کہتے ہیں, وہ رکھنی ہے. پلس مائنس 40 لوگ آئے. کھانا کافی ہے نا کافی ہے؟ نا کافی ہے. 40 بندوں میں یہ بہت ناکافی ہے. دعوتوں میں تو آپ زیادہ رکھتے ہو, مہمان کے سامنے شرمندگی نہ ہو. آپ نے کم رکھا, کیوں؟ کیا ٹیکٹک ہے یہاں پہ کہ دیکھو, بتاؤ کوئی بول رہا تھا یہاں سے, تو کھلانا بھی تو ہے نا. اب یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا نا کہ ایک دودھ کا پیالہ 40 بندے شیئر کر رہے ہوں. کھانے کی کیا لالچ ہوگی, کھانا تو سبھی کھاتے ہیں. دیکھو مکہ کے سردار, بات یہ چل پڑی تھی کہ محمد کوئی نئی بات کر رہا ہے, مگر چونکہ آپ نے اعلان نہیں کیا تھا تو کنفرنٹیشن نہیں ہو رہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے. اور آفٹر آل آپ سمجھو محمد کا سٹیٹس کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے یہ لوگ تھے. آپ نے کیا کیا ہے, آپ کو پتا تھا کہ when I say that I am the prophet of Allah, they will ask me for a what? For a miracle. Instead of them asking me for a miracle, let me slip one miracle in. سب کانشیسلی دیکھیں گے کہ یار یہ کھانا کیوں نہیں ختم ہو رہا. کھانے میں برکت آن اینڈ آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی تھی. تو جب سب کانشیسلی یہ بات آئے گی, ساتھ ہی میں یہ بات پھینک دوں گا. آپ دیکھو کیسے طریقے سے کام کو چلایا جا رہا ہے. وہ کھانا ختم نہیں ہوا, وہ دودھ کا پیالہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے, وہ گوشت وہیں کا وہیں ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. کھانا کھلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی, تو آپ کو سختی سے منع کیا گیا ابو لہب کی طرف سے, جو آپ کا چچا تھا, جو آپ کا سب سے بڑا اپوننٹ بنا بعد میں جا کے, کہ محمد یہ کام نہ کرنا, ہمارے درمیان اختلافات ہوں گے. پھر آپ کو حکم ملتا ہے کہ ڈکلیریشن کر دیں, سارے مکہ میں اعلان کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کیا کیا مجھے بتاؤ, تمہیں پتہ ہے کیا کیا آپ نے؟ اعلان کیسے کیا؟ اکٹھا کہاں پر کیا؟ صفا آپ نے کیوں چوز کیا؟ there is no random selection for it, there is a reason behind it. صفا آپ نے کیوں چنا for this declaration? ٹھیک ہے, گاٹ اٹ, سمجھ آ گئی. دیکھو بچے, صفا پہ چڑھ کے وہ اعلانات کیے جاتے تھے مکہ میں جن میں آپ نے کسی چیز سے وارن کرنا ہوتا تھا, خبردار کرنا ہوتا تھا. طریقہ یہ ہوتا تھا, بندہ صفا کے اوپر چڑھتا تھا, قمیض اتارتا تھا, لہراتا تھا, لوگ جمع ہو جاتے تھے. obviously آپ نے یہ تو نہیں کیا, آپ کا اس کے اوپر کھڑے ہو جانا کافی تھا, آپ تھے آفٹر آل. آپ نے اس لیے صفا کو چوز کیا, اور اس کے بعد آپ نے سب کو جمع کیا, سب آ گئے. پھر آپ نے کیا کہا کہ اگر میں کہوں مانو گے؟ یہ نہ ماننے والی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی حرم کے امیجز دیکھو, ٹھیک ہے, آپ کو صفا از رائٹ نیکسٹ ٹو اٹ, 300-400 میٹر کا فرق ہوگا زیادہ سے زیادہ, شہر کا حصہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لشکر آ گیا, کوئی گرد و غبار نہیں اٹھا, صحرائی سفر ہوتے تھے, جانوروں کے اوپر ہیں, پیدل فوج آ رہی ہے, یہ کیسے ہماری سیکیورٹی کہاں گئی؟ ہمیں نہیں پتہ چلا, مگر محمد تم کہتے ہو تو مانیں گے. آپ نے پہلی اپنی سچائی ان سے دوبارہ تسلیم کروائی کہ دیکھو میں بات کر رہا ہوں, تم مجھے کہتے ہو صادق, تو اگر میری یہ بات مانتے ہو جو نہ ماننے والی ہے, تو مانو میں اللہ کے رسول ہوں, ایک آنے والے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اگین نہیں مانا گیا. یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یار جب یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں تو پھر ہاؤ ڈو دے بیکم این ایویڈنس کہ آپ نے ٹیکٹفلی حل کیا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا بچے کہ نبی کی ہم محنت دیکھتے ہیں, رزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ انبیاء کو اگر آپ آؤٹ کم بیسڈ ججمنٹ دو گے نا ان کے اوپر, ہم ویسے ہوتے کوئی نہیں انبیاء پر ججمنٹ دینے کے لیے, مگر اگر آپ آؤٹ کمس کو سامنے رکھتے ہو پھر تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. کہ نوح علیہ السلام کو کتنے سال ملتے ہیں؟ 950 فار دعویٰ, مگر کتنا بندہ مسلمان ہو رہا ہے؟ 100 بھی نہیں ہو رہا. مگر آپ نوح کو کیا کہو گے, کامیاب ہے یا نعوذ باللہ ناکام ہے؟ کیونکہ ایفرٹ 100% ہے, باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو اپروچ کیسے کر رہے ہیں. آپ کو دعوت دینے کا کہا گیا, آپ نے کیسے اس چیز کو اپروچ کیا؟ آپ نے ایک دم پھینک دی ہے یا آپ طریقے سے لے کر چیزوں کو چل رہے ہیں؟ وہ ٹیکٹفل اپروچ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یار کام نہیں چل رہا, مکہ والے نہیں مان رہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آپ نے کیا کیا؟ باہر کی دنیا کو ریچ آؤٹ کرنا آپ نے شروع کیا, ٹھیک ہے جی. اور اس کا سب سے اچھا موقع آپ کے پاس کب ہوتا تھا؟ حج کا موقع ہوتا تھا, کہ حج تو چلا آ رہا تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا obviously اسلام میں تو حج کی فرضیت ہوتی ہے 8 یا 9 ہجری کے اندر.
مگر وہ حج چلا آ رہا ہے. وہ ہوتا بہت برے طریقے سے تھا مگر ایک حج کے نام کے اوپر ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مختلف لوگ آتے ہیں, مختلف قبائل سے آتے ہیں, آپ نے باہر کی دنیا کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. آپ خیمے خیمے کے پاس جاتے تھے, اپنی دعوت دیتے تھے, کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. عام طور پہ کوئی خاطر خواہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نہیں ملی, مگر آپ نے ایک پیغام پہنچانا شروع کر دیا. ایک بات چل پڑی کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تھرو آؤٹ ہز لائف ایٹ مکہ آپ دیکھو